اب اندازہ کر لیں اس وقت یہ فتوے لگانے والے کہاں تھے، سارے جہان کو پتا ہے۔ اور جب عدالت ختم ہوئی تھی وفاقی شرعی عدالت، تو وہ جو جن دو علماء کرام کا میں نے نام لیا آپ کو، حضرت مفتی شجاعت علی قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت قبلہ پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ باہر نکلے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان میں سے ایک نے وہ بعض مفتی صاحبان کے کندھوں پر ہاتھ رکھا، کہا مولوی صاحب کسی کی قادری صاحب کی ذاتی عداوت و دشمنی اپنی جگہ، رسول پاک سے دشمنی تو نہیں کرنی تھی، عداوت قادری صاحب سے تھی تمہیں، رسول پاک سے تو نہیں تھی۔ وہ تو آقا دو جہاں کی عزت اور حرمت اور ناموس کے تحفظ کا قانون بنوا رہے تھے اور اس میں شدت اختیار کر رہے تھے، سارے راستے بند کر کے۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ انہوں نے وہ عبارتیں نہیں پڑھی تھی آناف کی، مگر وہ سخت موقف لے رہے تھے تاکہ قانون سخت بنے۔ اور آپ کے ظلم کی، عداوت اور تعصب کی یہ حالت ہے کہ آج رسول پاک کی حرمت کے قانون کے خلاف آگے بولیں آپ، اور راستے کھلوائے ہیں قابل معافی بنوانے کے لیے، اور کافروں کے لیے گستاخی کا راستہ کھلوایا۔ کچھ حیا کرتے، یہ انہوں نے ان کو شرم دلایا، مگر کون شرم لیتا ہے؟ مگر یہ سارے لوگ کہاں تھے اس وقت؟ ان کے خلاف تو کبھی فتوے نہیں لگائے کہ گستاخی کی حمایت کی ہے۔ تھوڑا آپ سوجھ بوجھ سے کام لیا کریں، یہ ایجنڈے ہوتے ہیں۔ پھر یہ ہوا، میں پورا واقعہ آپ کو بتا لوں، 1985 میں جب 18 گھنٹے کے دلائل میرے مکمل ہو گئے، تو اس وقت جنرل ضیاء الحق کی حکومت تھی اور شورا تھی، تو 1986 ہو گیا، 87 چلتا رہا یہ عرصہ۔ انہوں نے یہ فائل، تو کچھ لوگ جنرل ضیاء الحق کو ملے جو ان کی شورا میں تھے، انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے، عدالت نے لکھ لیا فیصلہ، میرے دلائل ہو گئے ہیں بڑے مبسوط، اور عنقریب عدالت فیصلہ سنانے والی ہے، تو عدالت کے فیصلے سے قانون بنے گا تو آپ کو کوئی نہیں جائے گا کریڈٹ۔ انہوں نے کہا چونکہ آپ حدود آرڈیننس جاری کر رہے ہیں اور کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں، تو حدود میں آپ خود شامل کر لیں اور بطور آرڈیننس ایز این ایکٹ آف پارلیمنٹ کی طرف سے اس کو جاری کر دیں، تو کریڈٹ آپ کو چلا جائے گا کہ آپ نے دین کی خدمت کی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ یہ فیصلہ عدالت سے اناؤنس ہو، آپ اناؤنس کر دیں پارلیمنٹ کی طرف سے۔ تو تب جنرل ضیاء الحق صاحب نے عدالت کو آرڈر بھیجے کہ پوری فائل اور فیصلہ مجھے بھیج دیا جائے۔ انہوں نے منگوا لیا اور جو فیصلہ لکھا تھا اسے ایکٹ آف پارلیمنٹ بنا دیا، اور اس طرح یہ قانون بنا پارلیمنٹ کے ذریعے۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ تحفظ حرمت رسالت اور ناموس رسالت کا قانون جو توہین رسالت کے باب میں 295C، یہ صرف اور صرف آپ کے اس خادم اور آپ کے بھائی کے ذریعے اللہ نے بنوایا ہے، اس میں کسی اور کا کنٹریبیوشن نہیں ہے۔ اور یہ تاریخ جانتی ہے، جو آج سے جن کی عمر 26 سال پہلے جو سن شعور میں تھے اور جن کو زمانے کے واقعات یاد ہیں، ان کو خبر، آپ میں سے کئی بیٹھے ہوں گے اس زمانے کے جن کو یہ ساری سٹوری یاد ہوگی، ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ زیادہ عمر والے سب لوگوں کو پتا ہے، یہ لاہور ہائی کورٹ کی پوری بلڈنگ در و دیوار گواہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ قانون ناموس رسالت کا بنوایا جس شخص نے ہے اس ملک کی تاریخ میں، کچھ خدا کا خوف ہونا چاہیے ان کے اوپر اس طرح یہ زبانیں کرنی۔ ہمارا تو کچھ نہیں جاتا، اس سے آپ لوگوں کی اپنی ثقافت پر اور اعتماد پر اس پہ حرف آتا ہے اور دین کا مذاق اڑتا ہے۔ یہ تو میں نے پہلی بات کی۔ دو تین چیزیں اور دیکھ لیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ علمی مسائل سنجیدگی سے حل کرنے کے لیے ہوتے ہیں اور اہل علم کی مجلس کے لیے ہوتے ہیں، جیسے آج ایک مجلس بلائی آپ لوگوں کے تقاضے پر، یہ سڑکوں پر لا کے سٹیج لگا کے عوامی جذبات بھڑکا کے اچھالنے کے لیے نہیں ہوتے۔ اگر یہ کام شروع ہو جائے تو یہ تو ان لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ ملک میں علم کا کلچر نہیں بچا، کوئی اہل علم، اہل تحقیق، اہل تفقہ کثیر لوگ نہیں رہے، کوئی ہیں تو چلو وہ انوالو نہیں ہوتے، ڈر ڈور کے چپ رہتے ہیں کہ کیا اس گورکھ دھندے میں آنا۔ کوئی ان کو چیلنج کر دیں تو یہ ہر روز شکست کھا کے گھر آ جائیں۔ جتنی غیر عالمانہ، غیر معتبرانہ، غیر فقیہانہ یہ باتیں کرتے ہیں اور دین کے مسائل کو جس طرح سوکیانہ طریقے سے اچھالتے ہیں، جس میں نہ علم، نہ تحقیق، نہ شعور، تو اس سے دین کی حرمت پہ حرف آئے۔ تحفظ حرمت رسالت کا نام لیتے ہوئے اہانت حرمت دین کے مرتکب ہو جائیں ہر روز۔
حرمت دین کی اہانت کروائے ہر روز، اور یہ کچھ ہو رہا ہے۔ جب بھی ایسے مواقع آئے ہیں تو انہوں نے صحیح روش کبھی نہیں اپنائی کہ علمی جنگ لڑیں اور اس مسئلے کا حل کروائیں، ہمیشہ علمی محاذ پہ شکست کھائی ہے۔ میں 3-4 واقعات دیتا ہوں آپ کو، اور میدان میں آ کے شور شرابہ کر کے لوگوں کے ذہن پر آگندہ کیے۔ اب دوسرا واقعہ 1982 کا ہے۔ پہلا میں نے وفاقی شرعی عدالت کا قانون توہین رسالت کا پوری ہسٹری سنا دی۔ 1982 میں وفاقی شرعی عدالت اسلام آباد میں، اس میں ضیاء الامت حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس میں جج تھے۔ بعد میں جب 1985 کا یا کوئی زمانہ آیا تو وہ سپریم کورٹ کی غالباً ایپلیٹ شریعت بینچ بن گیا تھا، تو پروموٹ ہو کے سپریم کورٹ کے شریعت بینچ میں چلے گئے تھے، اور غالباً ان کی جگہ پھر مفتی شجاعت علی قادری صاحب اس وفاقی شرعی عدالت میں آ گئے تھے، جس کا ذکر میں نے قانون تحفظ ناموس رسالت کے باب میں کیا ہے۔ 1982 میں حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی جج تھے، اور مفتی مولانا تقی عثمانی بھی اس میں جج تھے، اور بھی کئی علماء تھے، اور جسٹس شیخ آفتاب حسین یہ اس کے چیف جسٹس تھے وفاقی شرعی عدالت کے۔ اب میں اس لیے چند چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ بعض علماء کرام جو ہمارے محبت کرنے والے اور تعلق میں ہیں اور جو بہت زیادہ عمر رسیدہ نہیں ہیں، اب یہ 1982 کی بات ہے، گویا اس کو گزر گئے 28 سال۔ تو کیا ہوا، یعنی اس اینگل سے تو وہ میں ان کی یاداشت میں لانا چاہتا ہوں، ریکارڈ پر آ جائے تاکہ انہیں معلوم ہو۔ تو رجم کو چیلنج کر دیا، جنرل ضیاء الحق نے قانون جاری کر دیا تھا، حدود آرڈیننس، اور شادی شدہ مرد اور عورت کی بدکاری پر رجم کی سزا جو حد ہے سنت سے، اس کا انکار کر دیا گیا، کسی نے اس کو چیلنج کر دیا۔ اب یہ تمام علماء کئی مہینے کیس چلتا رہا، اس عدالت میں پیش ہوئے، وفاقی شرعی عدالت میں، کراچی سے لے کے پشاور تک سب پیش ہوئے، اور یہ عدالت کو مطمئن نہیں کر سکے۔ یہ سطح ہے، علمی سطح کا یہ عالم ہے۔ اس عدالت کو، جس عدالت میں خالی کو سیکولر لوگ نہیں بیٹھے، وہ شیخ آفتاب حسین بھی دیندار آدمی تھے، مگر بڑا تحقیق رکھنے والا آدمی تھا، بڑے مطالعہ والا آدمی تھا، اور جس میں بڑے بڑے جید اکابر علماء بھی جج ہیں، ممبر ہیں، تو کم سے کم ایک ماحول ہے۔ 7 ججز کا وہ وفاقی شرعی عدالت کا بینچ تھا پورا، اور یہ مطمئن نہیں کر سکے کہ رجم جو ہے وہ حد ہے۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، وہ پھر کبھی موقع ملا آپ تو آپ پوچھئے، میں بتاؤں گا۔ میں آپ کو موٹے واقعات کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ نتیجتاً وفاقی شرعی عدالت نے 225 صفحات پر مشتمل رجم کے خلاف شرعی فیصلہ جاری کر دیا اپنا، شرعی عدالت کا، ثابت کرتے ہوئے کہ رجم حد نہیں ہے۔ یہ غلط تصور ہے۔ رجم کی سزا اگر کسی نے دینی ہو تو بطور تعزیر دے سکتے ہیں PPC کے تحت، مگر شریعت میں بطور حد ثابت نہیں ہے۔ یہ 225 صفحات کا فیصلہ جاری ہو گیا، چھپا ہوا ہے، اور PLD PLJ جو ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے وفاقی شرعی عدالت کے سرکاری فیصلوں کے جو ریکارڈ چھپتے ہیں ان میں بھی آ گیا۔ اب یہ حضرات جو وہاں ثابت نہیں کر سکے اپنی گوری تحقیق، کیونکہ عمر تو گزرتی نہیں ہے نہ مطالعے میں، نہ لائبریریاں بنانا، نہ کتب کو پڑھنا، نہ متون کو پڑھنا، نہ شروح کو پڑھنا، نہ حواشی کو پڑھنا، نہ اصول پڑھنا، نہ فروع پڑھنا، نہ مجتہدین کے کام دیکھنا، نہ کسی اور کے، وہ تو ہے ہی نہیں، فرصت ہی نہیں، تقریریں کرنی اور بس، یا پکی پکائی مقرر درس کی کتابیں پڑھا دینی بس۔ تو جب بھی کوئی مارکا آیا تو یہ بھاگ گئے وہاں سے، اور حرمت دین کے خلاف ان کی وجہ سے ہار پایا۔ یہ حفاظت حرمت دین نہیں کر سکے علمی کمزوری کی وجہ سے، اور یہ روش بازاری گلیوں کوچوں کے جلوس، جلسے، فتوے بازی، سٹیج، دنگا فساد، اس کی وجہ سے۔ اب اس سے اہل علم تو متاثر نہیں ہوتے بلکہ دین بدنام ہوتا ہے۔ جب فیصلہ ہو گیا تو اب چونکہ جنرل ضیاء الحق کا جاری کردہ قانون تھا، حدود آرڈیننس، تو رجم اس میں تھی، لہذا وفاقی عدالت نے
وفاقی ضیاء نے ریویو پٹیشن دائر کر دی اس فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی اپیل. پہلے اس پورے کیس میں کتنے مہینوں چلتا رہا، مجھے نہیں بلایا گیا تھا. اس وقت تک انہوں نے مجھے وفاقی شرعی عدالت کا مشیر مقرر نہیں کیا تھا. یہ 1982 کا واقعہ ہے. اس سال مقرر ہوا ہوں میں مشیر وفاقی شرعی عدالت کا، اور پھر سپریم کورٹ کی ایپلیٹ شریعت بینچ کا. تو جب وہ دوبارہ ریویو پٹیشن آئی تو انہوں نے کہا کہ اب کن کو سننا ہے، یہ علماء جو ہیں پورے ملک ان کو تو ہم سن چکے کئی مہینے، اور انہی کے دلائل کی وجہ سے رجم ثابت نہیں ہوئی، رد ہو گیا. اس وقت انہیں حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ضیاء الامت نے، کہ ایک صاحب ہیں جن کو نہیں بلایا گیا اور نہیں سن سکا. کون؟ انہوں نے میرا نام لیا. اس مرتبہ ان کو بلا کے سنا جائے. تو وفاقی شرعی عدالت نے مجھے بطور مشیر اپوائنٹ کر دیا گورنمنٹ نے، اور مجھے بلایا یہ 1982 میں، اور 20 جون سے لے کر 23 جون تک 3 دن، یعنی دوبارہ 18 گھنٹے. یہ تحفظ ناموس رسالت نہیں تھا، یہ تحفظ حرمت دین تھی، تحفظ حدود دین تھی، تحفظ ناموس رسالت تھا. یہ بھی گستاخی بنتی ہے کہ حدود کا کوئی مذاق کر دے اور انکار کر دے، جو آقا علیہ السلام نے مقرر کی اور نافذ کی. تو 20 سے 23 جون تک 3 دن 18 گھنٹے مسلسل میں نے دلائل